اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لستم على شیء حتى تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 68ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 71 تک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول، جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد دیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اہل کتاب کو یعنی یہودی اور نصرانی حضرات کو پھر ایک مرتبہ ناصحانہ انداز میں دعوت دی ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ تم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو تورات کا نسخہ تمہارے پاس ہے اس کے اوپر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا اور ہمیں اب جنت ملنے والی ہے، تو یاد رکھو کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور تم پر جو کچھ اب نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ٹھیک ٹھیک نہ اپنا لو۔ یہاں پر ایک مرتبہ تقیمو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اقامت سے نکلا ہے، لفظی معنی اس کے کھڑا کرنے کے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے ضروری آداب و شرائط کے ساتھ اور اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اقامت کے، جیسے کہ پہلے بھی اس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ تو جب تک تورات اور انجیل کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کرو گے، صحیح طریقے سے قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو اس کے ایمانی حصے ہیں، عقائد کے جو حصے ہیں،
وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، تو تم اس کو قائم کرو، یعنی عقیدے وہی رکھو جو تورات نے تمہیں بتائے ہیں۔ تورات میں آج بھی موجود ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، تو اسی کو اختیار کرو، اور یہ جو تم نے شرک کے عقائد اختیار رکھے ہیں ان کو چھوڑو۔ دوسرا یہ کہ انجیل کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں بھی کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے جو عیسائیوں نے بعد میں اختیار کیا، یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ۔ یہ بیٹے کا لفظ تو استعمال بے شک ہوا ہے، لیکن وہ بیٹا کا لفظ تورات میں بھی بنی اسرائیل کے لیے بھی آیا ہے، اور کئی اور دوسرے پیغمبروں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو مجسم ہو کر آ گئی ہے، لہٰذا اس میں عقیدے بھی اس میں بھی صحیح ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے قائم کرو۔ انہی دونوں کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ تو اس کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور پھر جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو وہ ما انزل الیکم من ربکم، جو اب نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مراد قرآن کریم پر بھی ایمان لاؤ، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرو، اس کو قائم کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔